سردار صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. پاکستان کی کاوشیں امن کے لیے رنگ لے کر آ رہی ہیں. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ 60 ڈیز کے بعد جو ہے مکمل طور پر یہ حتمی معاہدہ ہو جائے گا. آپ امریکہ میں سفیر رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو کوششیں کی امن کے لیے، اب جب یہ دونوں ممالک جو ہے وہ پیس ٹاکس کے لیے بیٹھے ہیں، تو پہلے جو پیس ٹاکس اسلام آباد میں ہو رہی تھیں اور اب تو اس سے پاکستان کی اس کاوشوں کا تسلسل ہے یا پاکستان کو اس کو بڑا فائدہ کیا ہوگا، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اسرائیل اس کی پاسداری کرے گا اس معاہدے کی؟ بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا، اور آپ نے ایک ہی سانس میں بہت سے سوالات پوچھ لیے ہیں، میں ان کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ میں شروع کروں گا کہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے. پاکستان نے سفارتی محاذ کے اوپر ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے، اور اس کی نظیر، اس کی مثال نہ پاکستان کی سفارتی تاریخ میں ملتی ہے، نہ اس کی خارجہ پالیسی میں ملتی ہے، اور نہ ہی دنیا کی سفارتی تاریخ میں ملتی ہے. کیونکہ میں بھی بحیثیت سفارتکار بڑے عرصے سے سفارت میں اتار چڑھاؤ یا جو بھی اس کا ارتقاء ہوتا ہے اس کا مشاہدہ کرتا رہا ہوں. تو اس قسم کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک ملک جو ہے اس قسم کی بھاری ذمہ داری سنبھالے. یعنی پاکستان نے جیسے سنبھالی، اقوام متحدہ کی ذمہ داری لگتی تھی، یورپین یونین کی لگتی تھی. عمومی طور پر ہمارے خطے میں 2 ثالث تھے، ایک قطر تھا اور دوسرا عمان، لیکن وہ اس وقت حملے کی زد میں تھے. پاکستان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوئی اور پاکستان نے اسے بخوبی نبھایا. اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ پاکستان کی ترکیب کے اوپر غور کیجیے کہ اس نے کس طریقے سے اس پوری کی پوری صورتحال کو سنبھالا، جو بہت کٹھن تھی. اور باقی لوگ جو ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے دور مذاکرات کے بعد جو فاصلہ طے ہوا ہے، اس میں بہت سے ممالک جو ہے وہ ہمت ہار چکے تھے، قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ یہ دوبارہ سے جنگ شروع ہو جائے گی. لیکن پاکستان پس پردہ کام کرتا رہا. فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں تہران میں 2 مرتبہ گئے. اس کے بعد جو ہے آپ کے وزیر اعظم وہ خطے میں دورہ کیا انہوں نے، تاکہ جو ہم نے ایک علاقائی اتفاق رائے پیدا کیا ہوا تھا اسے مستحکم کیا جائے. چین کی حمایت ہمیں مسلسل جاری رہی، اور یہ جو پاکستان نے یعنی ایک کنسنسس بلڈ کیا، اس کے بعد جو ہے 2 مخالفین، 2 متحاربین، اور پھر جو ہے وہ ممالک جو 47 سال کے لیے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان کو پہلے ان سے جنگ بندی کروائی، اس کے بعد ان کو مذاکرات کی میز پہ لائے، وہ آمنے سامنے بیٹھے، اور اب جو ہے ایک ایسا مسودہ ان کے ہاتھ میں دیا باہمی مشاورت سے کہ جس کے بعد ان کی جنگ بھی ختم ہو گئی. اور اس کے بعد جو یہ نیا باب لکھا جا رہا ہے، جس کا مجھے یقین ہے کہ اس سے خلیجی ریاستوں اور ایران کے تعلقات اور ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں، دوسرے آپ نے کئی اور سوالات اٹھائے ہیں، اس میں دیکھیے جو ایک تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو مسودہ سامنے آیا ہے، جو 14 نکاتی مسودہ سامنے آیا ہے، اس میں جو نیوکلیئر معاملات ہیں اس کے اوپر تو بات چیت ہوگی. اس کا آغاز ہوگا جمعے کو، اور اس کے بعد 60 دن تک یہ رہیں گے. 60 دن سے کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اور ان کے بارے میں امریکہ اور ایران کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ 26 فروری تک وہ ایک مذاکراتی عمل سے گزر رہے تھے، اور عمان کے وزیر خارجہ نے ان کو ایک مسودہ دیا تھا جو بڑی حد تک امریکہ کو قابل قبول تھا. لیکن جو ہے ابھی جو فوری طور پر دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ اب ہرمز کھل جائے گی، ہندوستان معاف کیجیے گا، جو امریکہ کا بحری محاصرہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو عالمی منڈیوں میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے تیزی سے مثبت رجحانات آگے بڑھے ہیں، اور تیل اور گیس کی قیمت تیزی سے گری ہے، جس سے دنیا کے تمام صارفین پہلے متاثر تھے، اب جو ہے ان سب کو ریلیف ملے گا. تو ایک یہ فوری فوائد ہوئے. ان مذاکرات میں جو ہے بڑے نازک اور حساس مذاکرات ہیں، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی پوزیشن سمجھتے ہیں، اور اگر پولیٹیکل ول ہے اور اگر وہ اپنی ڈومیسٹک کنسٹیٹوئنسیز کو سنبھال سکے، کیونکہ امریکہ میں بھی ایک بیکلیش آیا ہے سینیٹرز کی طرف سے اور جو میگا ریپبلکنس ہیں ان کی طرف سے. اور دوسری طرف جو ہے ایران بھی اپنے جو ہے انہوں نے پہلے جو ہے اس کے بارے میں باقاعدہ مشاورت کر لی تھی رہبر اعلیٰ سے، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل سے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے پاسداران انقلاب، خاتم الانبیاء، ہیڈ کوارٹرز افواج ایران اور جو باقر کالباف ہیں اسپیکر
صدر پزشکیان سب سے جو سیاسی اور مذہبی اور نظریاتی قیادت اور فوجی قیادت سے مشاورت کر لی، وہ بھی سنبھال لیں اسے جب مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آپ کا آخری سوال بہت اہم تھا، وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران اور جنگ بندی کے دوران اسرائیل نے ایک نیا نقشہ وہاں کھینچا ہے اپنے نیبرہڈ میں، اور اس نے لبنان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ وہ لبنان کے مطلب ہے 2000 اسکوائر کلومیٹرز کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے لتانی ریور سے زہرانی ریور اور اس سے شمال میں بیروت میں جا کے انہوں نے حملے کیے۔ تو وہ بضد ہیں کہ وہ نہ تو جنگ بندی کریں گے، نہ وہاں سے انخلا کریں گے افواج کا، ان کو وہاں سے نکالیں گے نہیں، اور اپنا قبضہ نہیں ختم کریں گے۔ ایران کی طرف سے ابھی بھی شرط دہرائی جا رہی ہے کہ انہیں یہ دونوں چیزیں کرنی ہوں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 14 نکاتی معاہدہ جو ہے، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جامع سیز فائر ہے، اور اگر لبنان میں سیز فائر نہیں ہو رہی اور اسرائیل ناخوش ہے، اس کے وزیر اعظم، اس کی کابینہ، ان کی اپوزیشن سارے کے سارے ناخوش ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا ہے، وہ مذاکرات کے عمل کا حصہ نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہ اسرائیل کی مخالفت اور اس کی سبوتاژ کی کوششوں کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آئی بلیو کہ تہران اور واشنگٹن میں پولیٹیکل ول موجود ہے کہ اس کوشش کو وہ کامیاب کریں۔ یقینی طور پر ایران اور امریکہ تو دونوں چاہیں گے کہ معاہدہ ہو، لیکن معاہدے کی پاسداری کے لیے اسرائیل کے اوپر کیا امریکہ دباؤ ڈال سکتا ہے یا اس کو پابند کر سکتا ہے؟ امریکہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اسرائیل مانے گا نہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ امریکہ سے بغاوت تو نہیں کر سکتا، لیکن امریکہ کے اندر اس کا اثر و نفوذ بہت زیادہ ہے، وہ کانگریس ہو، وہ ایڈمنسٹریشن ہو، وہ دوسرے جو ہے پینٹاگون ہو، انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، اس کے علاوہ جو ہے ان کے جامعات، ان کے جو سارے کے سارے جو وہاں فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں یا رائے ساز ادارے ہیں، ان کے اوپر ان کا نہ صرف اثر و رسوخ ہے بلکہ غلبہ تسلط ہے۔ تو یعنی اسرائیل کی وہاں اتنی بڑی کنسٹیٹوئنسی موجود ہے کہ وہ کسی بھی فیصلے کو ویٹو کر سکتے ہیں، ان کے پاس کئی طریقے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے اگر ان کا یہ معاہدہ کامیاب ہوتا ہے جیسے کہ فریم ورک ہے، تو یہ ایک بڑا انقلابی قدم ہوگا، کیونکہ اس میں وہ خلیجی ریاستوں کو بالخصوص UAE اور قطر کو اور ایران کو آپس میں جوڑ رہے ہیں۔ اگر ان دونوں کا مطلب ان تینوں کا یا خلیجی ریاستوں اور ایران کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہو گیا، اگر ایران کے اندر 300 ارب ڈالر سے جو تعمیر نو ہوگی، ریکنسٹرکشن اور ترقی کے جو پروجیکٹس بنیں گے، انٹرپرائزز بنیں گے، اس میں اگر یہ لوگ شریک کار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایشیائی حلیف امریکہ کے مثال کے طور پر جاپان ہے، اس کے ساؤتھ کوریا ہے، ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، اگر یہ شامل ہو جاتے ہیں تو پورے مغربی ایشیا کا نقشہ، اسٹریٹجک نقشہ تبدیل ہو جائے گا، اور معاشی نقشہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اور ایران تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اسے صدر ٹرمپ چھوٹ بھی دے رہے ہیں کہ وہ جب تک مذاکرات ہوتے رہیں گے وہ تیل بیچ سکتا عالمی منڈیوں میں، اور محاصرے کے ختم ہونے کے بعد وہ جو ہے وہ آزادی سے اس کے جو آئل ٹینکرز ہیں وہ انٹرنیشنل واٹرز میں جا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ، اور بلکہ میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں کہ یہ خطرہ منڈلا رہا ہے، امریکہ کا اسرائیل کے اوپر اثر و رسوخ محدود ہے۔ ویسے بھی صدر ٹرمپ جو ہے وہ ہلکی پھلکی سرزنش کر رہے ہیں وزیر اعظم نتن یاہو کی، یہ نہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ہمارے درمیان دراڑ آ گئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔